کوئی چپا نہیں، کوئی ایک بالی زمین ایسی نہیں جہاں خدا کے خلاف بول سکے، جہاں کسی دوسرے کی برائی بیان کر سکے. وہ دکان ہو یا زراعت ہو یا ملازمت ہو یا حکومت ہو، وہ کوئی ہو، وہ بڑے سے بڑا نقشہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا نقشہ ہو، وہ سرمایہ دار ہو یا وہ اکثریت والے ہوں، وہ خواص ہو یا عوام ہو، کسی کے خلاف کہیں بولنے کی ذرا گنجائش نہیں ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ علاقہ سارا خلاف ہو جائے گا، مار کر نکالے گا، مار کر نکالے گا. اور مار کر نکالے گا ہی نہیں بلکہ پھر اگلی پٹائی شروع ہوگی، قبر والی، پھر قبر والی پٹائی شروع ہوگی. یہاں وہ مارے گی جو ہماری مخلوق ہے، یہاں وہ ماریں گے جو ہماری مخلوق ہے. الخلق عیال اللہ، ہمارا کنبہ ہے. تم ان میں جا کر ہماری بڑائی بیان کرو گے، ان میں جا کر ہماری بات کہو گے، ان میں جا کر ہماری طرف سے وعدے کرو گے. لا نسألک رزقا، نبی جی ہم آپ سے ہمارا کام، ہم آپ کا کام یہ کہیں کہ یہ جا کر اگر وہاں یہ بھول جائے کس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، کس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، کس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، کہ اگر یہ جا کے بھول جائے اور وہاں جا کر گئے جس کی طرف سے بھیجا نہیں گیا اس کی بڑائی بیان کر دے، جس کی طرف سے بھیجا نہیں گیا اس کے وعدے، اس کی طرف سے وعدے بیان کر دے. کیوں بھائی تم سب بتاؤ فیصلہ کر کے، مار کر نکالا جاتا ہے یا نہیں نکالا جاتا ہے؟ اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کے لیے کھانے ہوتے ہیں. بالکل یہی نظام خدا تعالیٰ کا ہے مخلوق کے ساتھ کہ خدا ورکر بنا کر بھیجتا ہے. جاؤ میری مخلوق کے پاس، ان کا رخ صحیح کرو، ان میں میری بڑائی بیان کرو، ان میں میری ذات کی طرف سے ان سے وعدے کرو. یہ کام کرنے کے لیے انبیاء آتے ہیں، جو مانتے ہیں ان کی، جو ان کی سن لیتے ہیں، جو ان کی راہ چلتے ہیں، ان کا رخ صحیح ہو جاتا ہے اور ان کو ہمیشہ کامیابی مل جاتی ہے. اور جن کے رخ صحیح نہیں ہوتے، جو نہیں مانتے، ان کو پہلے یہ علاقے والے مار کے نکالتے ہیں، پھر خدا تعالیٰ کا نظام قبر سے شروع ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دعوت والا کام یہ ہے ہر ایک کے اپنے رخ کے صحیح کرنے کا. یہ بنیادی چیز ہے سب سے پہلے کہ کہیں سے کہیں تک سدھار آ نہیں سکتا جب تک دل کا رخ صحیح نہ ہو. کیونکہ اس رخ کے صحیح کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام یکے بعد دیگر آتے رہے. کلما ہلک نبی خلف آخر، جب ایک نبی چلا جاتا، ایک نبی کا وقت پورا ہو جاتا، دوسرے نبی کے بعد آ جاتے. قوم میں دین کب تک رہتا کہ نبی آتے، دعوت آتی دین آتا، نبی جاتے دعوت جاتی، یعنی دین کی محنت چھوڑ دی جاتی، دین کی محنت چھوڑی جاتی، دین نکل جاتا. ہمیشہ یہی معمول رہا ہے، یہی تاریخ رہی ہے قوم جو ہے تمام قوموں کی کہ نبی آئے، دین کی محنت لائے، دین کی محنت آئی، دین باقی رہا. نبی گئے، دین کی محنت گئی، دین کی محنت گئی، دین گیا. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر شخص کا، ہر فرد کا سب سے پہلا قدم، سب سے پہلی بات وہ یہ ہوگی کہ اپنے دل کا رخ صحیح کیا جائے کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. بڑے سے بڑے نقشے کا انکار، چھوٹے سے چھوٹے نقشے کا انکار کہ خدا کی ذات سے ہوتا ہے، خدا کے غیر سے نہیں. بھائی ان کو بٹھائیو، بھائی کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ بھائی ان کو بٹھاؤ، خوشامد کر کے بٹھاؤ. کہیں کہ جب اس رخ پر محنت کی جاتی ہے، یعنی رخ بدلنے کی محنت کی جاتی ہے، تو اللہ تعالی کی طرف سے حالات موافق آنے شروع ہوتے ہیں. حالات موافق آنے شروع ہوتے ہیں خدا کی طرف سے. اور یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وَيَنْقُلَ أَحَدٌ نُورًا عَظِيمًا تَلَأْلَأَ فِي وُجُوهِ السَّاجِدِينَ تَقَلَّبَ فِيهِمْ قَرْنًا فَقَرْنًا
إلى أن جاء خير المرسلين تقلب فيهم قرنا فقرنا إلى أن جاء خير المرسلين صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یہ نبوت کا نور، یہ خدا کی امانت کا نور، یہ دعوت کا نور، یہ خدا کی مخلوق کی کہ رخ صحیح کرنے کی محنت کا نور، یہ انبیاء علیہ السلام سے یہ نور منتقل ہوتا چلا آیا ہے، قرنن فقرنن، ہر زمانے میں منتقل ہوتا چلا آیا ہے. الی ان جاء خیر المرسلین، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین ختم الرسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے تشریف لا کر پھر یہی جو سب کی آواز ہے وہی ہماری آواز، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ دل کا رخ صحیح کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، دل کا رخ صحیح کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. یہی آواز، یہی محنت کہ دل کا رخ صحیح کر لو. ہر ایک سے یہی بات. اور کس حال میں بھیجے گئے تھے؟ اللہ اکبر، اوزید فی اللہ ما لم یوزع، اوزید فی اللہ ما لم یوزع. خدا کے دین کی محنت میں، خدا کے دین کی تکلیفوں کا برداشت کرنے میں جو اذیتیں مجھے پہنچائی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں پہنچائی گئی. اگر غور کیا جائے انبیاء علیہ السلام کی کہ ابتلاعات کو اگر سوچا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت ایوب علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کو کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں انبیاء نے اور کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا برداشت کیا ہے اپنے قوم سے اور کتنا مذاق اڑایا ہے قوم نے، کتنا برداشت کیا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی اگر تکلیفوں کو سوچا جائے، کسی کو عارضی چیر دیا گیا، کسی کو ایسے مرض مبتلا کیا گیا کہ کوڑی پر ڈال دیا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ پہنچا دیا گیا. یہاں کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں. لیکن کیا بات ہے، ایسی کون سی تکلیف آپ نے اٹھائی ہے کہ آپ ہمارے اوزید فی اللہ ما لم یوزع، کہ مجھے خدا کے دین کے بارے میں وہ اذیتیں دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں. سب سے زیادہ سخت علاقہ، سب سے زیادہ اکھڑ قوم، سب سے زیادہ سرفری قوم قریش مکہ، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. آپ تکلیفوں میں کیوں آگے بڑھ گئے؟ آپ کی تکلیفوں کا برداشت کرنا، آپ کا اس راستے کو اختیار کرنا یہ اختیاری تھا. اور انبیاء علیہ السلام کا کی طرف سے اپنی قوم کا برداشت کرنا، ان کو اختیار، ان پر یہ قوم کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ جب تک یہ جتنے تمہاری بات کو مان لیں، باقی کے خلاف سب کے بددعا کر دو. چاہے وہ 50 سال کی محنت ہو، چاہے وہ 200 سال کی محنت ہو، چاہے وہ 250 سال کی محنت ہو، جب محنت کا وقت پورا ہو گیا، لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كان. نبی جی جو ایمان لے آئے، اب ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں. آپ کو اجازت ہے کہ آپ قوم کے خلاف بدعا، آپ قوم کے لیے بدعا کر سکتے ہیں. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے خدا ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ دے. ایسا طوفان، ایسا سیلاب جہاں سے پانی نکل نہیں سکتا، جو پانی کی ضد آگ ہے، تنور سے بھی پانی آ رہا ہے، پانی کی ضد ہے، یہاں سے کہاں سے پانی آئے گا؟ کہ نہیں، جو پانی کی ضد ہے یعنی آگ، وہاں سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، چشموں سے بھی پانی، پہاڑوں سے بھی پانی، تو ہر جگہ سے پانی 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 پانی. کہ تم نے کہا تو ہم نے صفایا کیا. یہاں قوم لوط کی بستی کو اٹھا کر اٹھا ہے، اکثریت والوں کو بھی تباہ کیا، باغات والوں کو بھی تباہ کیا، کسی کو نہیں چھوڑا، صنعت کاروں کو بھی تباہ کیا.
ان کے قلعے الٹے کر دیے، ان کے کارخانے الٹے کر دیے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شفقت ہے امت سے، کیا محبت ہے امت کی، کیا بات ہے، کیوں بددعا نہیں کی؟ آئے ملک الجبال اخشبین کو ملا دیں، یہ مکے کے دو پہاڑ جن کے درمیان یہ سارے کفار آباد ہیں، آپ ہٹ جائیے، ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں۔ کیا حال تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ طائف سے واپس ہوئے تھے؟ کیا جواب دیا تھا طائف والوں نے؟ کیا کیا تھا آپ ان درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے؟ اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس یا رب المستضعفین الی من تکلنی الی عدو یتجہمنی ام الی بعید ملکت۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی تشریف رکھو۔ ہم سب دعوت کی نسبت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ یہاں سے اٹھ کر جانا بہت اعلیٰ نسبت سے اٹھ کر چلا جانا ہے، جس کی نسبت پر بھائی تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ بھائی اللہ جزائے خیر دے، آپ حضرات تشریف رکھیں تاکہ بات ہوتی رہے۔ یہ جو کچھ ہوگا آپ کے تعاون سے ہوگا، آپ کا ہی کام ہے، ہمارا ہی کام ہے۔ بھائی تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں میں انبیاء سے آگے کیسے بڑھ گئے؟ ہر ایک نے اپنی قوم کے خلاف دعا کی ہے، ہر ایک کی دعا قبول ہوئی ہے۔ جس نے مانا، جس نے نہ مانا قوم کے خلاف بددعا ہوئی اور ختم ہوئے، قوم کے لیے بددعا ہوئی اور ختم ہوئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی اس حالت کو دیکھ کر، آپ کے اس حزن و ملال کو دیکھ کر ملک الجبال آئے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ مجھے حکم کیجئے، مجھے اشارہ کیجئے، میں یہ دونوں مکے کے پہاڑ ملا دوں آپس میں، اور یہ جتنے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جتنے کفار آباد ہیں، یہ آپ کی بات نہ ماننے والے، یہ آپ کی بات کو نہ لینے والے، یہ آپ کی نصرت نہ کرنے والے، یہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں دب کر پس کر۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں، ان کی نسلیں ایمان لائیں۔ کیا پیار تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے۔ اور یہی نہیں، واقعات سے سیرت بھری ہوئی ہے کہ کیا مسلمان، کیا منافق، کیا مومن، کیا کافر، کوئی ایسا تھا نہیں جو یہ کہہ دے کہ ان کو مجھ سے ہمدردی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر نبی کی آواز انی لکم ناصح امین، اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محنت لے کر تشریف لائے، جس محنت کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام سے چلا ہوا تھا، وہ محنت آپ لے کر تشریف لائے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساز ہے، واقعی نسخہ کیمیا ہے کہ ہر ایک کو اس کی زندگی کے مسائل کا حل، ہر ایک کو اس کی مشکلات کا حل، ہر ایک کو اس کی پریشانیوں کا حل بتلا دیا کہ تیری پریشانی کا حل جب تک دنیا میں رہے چین کی زندگی گزار، جب دنیا سے جائے تو ہمیشہ کی راحت میں رہے۔ ہر ایک کو بتلا گئے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ ڈبل فائدہ ہے، جب تک دنیا میں رہو دنیا میں فائدہ اٹھاؤ، حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، معیشت زنکہ سے بچائیں گے کہ وہ معیشت، وہ درندگی والی زندگی، وہ لوٹ کھسوٹ والی زندگی، وہ بدسکونی کی زندگی، وہ بے اطمینانی کی زندگی، وہ بیماریوں کی زندگی اور وہ مصیبت بننے والی زندگی جس پر خودکشی کی جاتی ہے، جس پر خود اپنے گلے کاٹے جاتے ہیں، جس پر آدمی
اونچے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے جنگلوں کو نکلتا ہے اس ساری زندگی سے نجات دینے کے لیے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے دنیا میں اور اس کے اعمال کا بدلہ یہ عطا فرمائیں گے آخرت میں۔ اور جو اس زندگی کو نہیں قبول کرے گا ان له معیشۃ ضنکا من اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ وہاں پتہ چلے گا کہ اندھے کون تھے، اندھے وہ تھے جن کو بینا کہا جا رہا تھا، اور بینا وہ نکلے ہیں جن کو اندھا کہا جا رہا تھا۔ وہاں پتہ چلے گا کون بینا ہے کون نہ بینا ہے۔ آپ ملا کر وہ نسخہ دیا اپنی امت کو کہ وہ حال تھا قریش مکہ کا کہ وہ بچھو کھانے والے، وہ سانپ کھانے والے، وہ ایک دوسرے کا خون پینے والے، اور جو خزرج کی لڑائی، اللہ اکبر، 120 سالہ لڑائی، اس بات پر قوموں کو رخ صحیح کیے ہیں، لیکن کسی قوم کا حال اتنا بگڑا ہوا نہیں تھا جتنا سخت میدان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا ہے۔ کہ تھے باغات والے، تھے باغات سے ہونا جانتے تھے اکثریت والے تھے کارخانے والے تھے، لیکن یہ قوم اتنی زیادہ سخت علاقہ، اتنی زیادہ اکھڑ قوم کسی کو نہیں ملی۔ فرمایا اوذی باللہ ما لم یؤذ احد۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری قربانیوں کی بات ہے کہ آپ ایذا میں تمام انبیاء علیہ السلام سے آگے بڑھ گئے، سب سے آگے بڑھ گئے۔ اور یہ ایذا کیوں، یہ تکلیف کیوں برداشت کی ہے؟ یہ تکلیف کیوں برداشت کی ہے؟ یہ تکلیف برداشت کی ہے امت کی شفقت کی وجہ سے، دو وجہ سے، ایک امت کی شفقت اور ایک امت کی قیامت تک کے لیے بقا، امت کی قیامت تک کے لیے بقا، کیونکہ اس امت کو کام کرنا ہے، اس امت کو کام کرنا ہے، اس کے لیے عمومی بددعا، اس کے لیے عمومی تباہی، اس کو جڑ سے صاف کر دینا، یہ اس امت کا، یہ نہ یہ اس امت کا کام ہے، نہ یہ اس امت کے نبی کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان دونوں کا کام نہیں، نہ ان کو بددعا، نہ یہ تباہ ہوں گے اور نہ وہ تباہی کی دعا کریں گے۔ تو پھر ابن احمد دوسی کتنی مرتبہ ہے، اے اللہ کے رسول بددعا کر دیجیے قبیلہ دوست نہیں مانتا، اے اللہ کے رسول بددعا کر دیجیے قبیلہ دوست نہیں مانتا، قبیلہ دوست نہیں مانتا، بددعا کر دیجیے، لیکن قربان جاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، تم محنت کرتے رہو، ہم دعا مانگتے رہیں، تم محنت کرتے رہو، ہم دعا مانگتے رہیں۔ یہ نبی ہی کی شفقت ہے کہ یہ طفیل ابن عامر دوسی جو آ کر یوں کہتے تھے کہ کوئی میں سے ماننے والا نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے، یہ طفیل ابن عامر دوسی 80 گھرانوں کو لے کر پہنچے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ 80 گھرانوں کو لے کر پہنچے ہیں۔ یہ ہے ہماری کمائی، یہ صدقہ ہے آپ کی شفقت کا۔ اگر نہ ہوتی شفقت امت سے، نہ ہوتی امت سے شفقت، کیا آپ نہیں فرما سکتے تھے ملک الجبال سے کہ 20 ڈالو انہیں سب کو ختم کرو؟ لیکن امت کی شفقت، امت سے محبت، امت کے حوالے کام کرنا ہے، جس سے کام لیا جاتا ہے، انہیں تباہ نہیں کیا جاتا، ان پر محنت کر ان کو بنایا جاتا ہے۔ قوم نوح تباہ، قوم ثمود تباہ، قوم عاد تباہ، قوم لوط تباہ، سب تباہ ہو گئے، لیکن عجیب بات ہے، یہ نہیں فرمایا قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ امت محمد، امت محمد۔ کسی کی قوم کا نام صحابہ نہیں ہے، کسی کی قوم کا نام صحابہ نہیں ہے۔ صحابہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام، آپ کی امت صحابہ، اللہ اکبر۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہر ایک کی قوم کے نام نبی کی قوم کے اعتبار سے
قوم شعیب، قوم اقوام، بہت سی قومیں ہیں، لیکن اسی کا نام رکھا ہے صحابہ۔ ایسی شفقت، کون سی شفقت؟ باپ والی شفقت نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر ماں والی شفقت ہے، ماں والی شفقت۔ بلکہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ساری دنیا کی ماں کی شفقت، ساری دنیاؤں کی ماں کی شفقت اگر ایک جگہ جمع کر دی جائے تو ایک ادنا نبی کی شفقت کے برابر نہیں ہو سکتی، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تمام شفقتیں، 1.25 انبیاء کی شفقتیں، اگر سب کی شفقتیں ایک جگہ جمع کر دی جائیں، خدا کی قسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو شفقت تھی اس شفقت اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ شفقت آپ کو اپنی امت سے، اس کی بنیاد پر میں بات لے کے چلا تھا اسی بسم اللہ مالم نگاہ کہ مجھے جو تکلیف دی گئی ہے کس کے لیے ہے یہ تکلیف؟ کیا آپ کی اپنی کلمہ نماز میں کمی تھی؟ نعوذ باللہ۔ کیا آپ کا اپنا یقین صحیح نہیں تھا؟ نعوذ باللہ۔ نہیں، میں اپنی امت کے لیے، آج بھی امت کے لیے، قیامت بھی امت کے لیے، ہر ایک اپنی امت کو روئے گا، ہر ایک اپنی ذات کو روئے گا، نفسی نفسی، آپ کر دیجئے کام، میں نے تو 3 جھوٹ بولے ہیں، آپ کر دیجئے کام، میں تو وہاں اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنانے میں پھنسا ہوا ہوں، میں نہیں کر سکتا، میرے متعلق تو یہ بات پہنچی ہوئی ہے، میرے متعلق یہ شکایت پہنچی ہوئی ہے، میرے متعلق یہ مشہور ہوا ہے، ہر ایک نفسی 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 نفسی۔ یہاں یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، جس نے دنیا میں اپنی امت کے لیے بد دعا نہ کی ہو وہ آخرت میں کیسے اپنی امت کے لیے بد دعا کر سکتے؟ اس لیے آپ نظام آگے بڑھ گئے کہ آپ قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، آپ اپنی امت کے لیے، آپ اپنی امت کے فائدے کے لیے، اپنی امت کے نقصان کے لیے، اس لیے آپ آگے بڑھ گئے گا، آپ تکلیفوں میں آگے بڑھ گئے۔ یہاں سے میرے عزیز دوستو ایک چیز ہمیں اور آپ کو اور امت کے ایک ایک فرد کو یہاں سے ایک چیز ملتی ہے، اگر ہمیں محبت کے دعوے دار الرجل مع من احب، الرجل مع من احب، فیصلہ ہے یہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی، آپ خدا کے چہیتے، آپ کا مقام کہاں، میرا مقام کہاں، میں آپ کی معیت چاہتا ہوں، الرجل مع من احب، الرجل مع من احب، ایک کے لیے نہیں، 2 کے لیے نہیں، بلکہ عام اعلان ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اگر صرف تمہیں محبت ہے تم میرے ساتھ ہو گئے، الرجل مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ بھی ہیں جن کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، وہ بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جن کا حشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی ہیں الرجل مع من احب، جو جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے۔ یوں کہیں کہ محبت کا تقاضا، یہ محبت کا تقاضا تھا، زبانی محبت کا تقاضا نہیں تھا، چاپلوسی کا تقاضا نہیں تھا، دلی محبت کا تقاضا تھا کہ جان ہے، مال ہے اور وقت ہے، یہ 3 سرمایے ہر ایک کے پاس ہیں، جان، مال، وقت، یہ 3 سرمایہ خدا تعالی کی طرف سے ہر امتی کو دیے گئے ہیں، یہ 3 سرمایہ ہیں جو خدا کی طرف سے ہر امتی کو دیے گئے ہیں۔ اس سرمایہ کو انبیاء علیہ السلام ٹھکانے لگانے کے لیے تشریف لائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، یہی یہ 3 سرمایہ ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری جانی قربانی ان صلاتی، میری مالی قربانی و نسکی، میرا وقت محیایا و مماتی، جانی قربانی آ گئی،
پہلے قربانی آ گئی، محیایا و مماتی، یہ وقت ہے پورا پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک للہ رب العالمین، یہ تمام کا تمام پورا کا پورا بغیر کسی نقصان، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی خیانت کے اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے۔ یہ کس کی بات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، یہ ان کی بات ہے کہ یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح متوجہ کیا، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہارا وقت، یہ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ جان، مال، وقت کے صحیح کے رخ کا صحیح ہو جانا، اسی کو رخ کا صحیح ہو جانا کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رخ صحیح کرایا ہے اور انبیاء کا رخ صحیح کرایا ہے، سب سے پہلے مال ختم کرایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مال کی لائن کی کوئی قسم نہیں تھی جو نہ ہو، غلاموں سے، باندیوں سے، جانوروں سے، سونے چاندی سے کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی، لیکن جب ہم نے رخ صحیح کرنا شروع کیا مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ اللہ تعالیٰ رخ صحیح کرانے کے بعد صرف اس کا ہی رخ صحیح نہیں کرتے تھے بلکہ مال کی آمد کا رخ بھی صحیح کر دیتے تھے، کہ اب ہم دیں گے تمہیں دوسرے راستے سے، یہ جو آیا ہوا تھا دوسرے راستے سے آیا ہوا، ہم اپنے راستے سے دیں گے، ہم اپنے راستے سے دیں گے، اس مال کا کوئی اعتبار نہیں ہے ناراضگی کے راستے سے آیا ہوا ہے یا خوشی کے راستے سے آیا ہوا ہے، ہم تمہیں رضا کے راستے سے دیں گے اور اپنا بنا کر دیں گے۔ اس لیے سارا مال ختم کرایا، ایک کٹورا ایک چادر رہ گئی، ایک پیالہ ایک چادر، کرو گزارا۔ اور کیسے کیسے رخ صحیح کرائے ہیں اللہ، بار بار آگ جلائی، بار بار آگ جلائی کہ بیوی ساتھ ہے، درد ذہن مبتلا ہے، یہ تکلیف ہے، اندھیرا ہے، جنگل ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، آگ جلاؤں تو آگ نہ جلے، پھر جلائی پھر جلائی پھر نہیں جلی، پھر جلائی پھر نہیں جلی۔ قسم کھا کے عرض کرتا ہوں جن کے کام دنیا میں نہیں بنتے خدا تعالیٰ رخ صحیح کرانے کے لیے نہیں بننے دیتے، ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہے، نہیں بنتا نہیں بنتا، پھر نہیں بنتا کام، پھر نہیں بنتا، بہت کوشش کر لی، یوں دھکے کھائے گا، پھر نہیں کام بنے گا، پھر دعائیں کراتے پھرے گا، پھر نہیں کام بنے گا، اعمال پر نہیں آئے گا، نماز پر نہیں آئے گا، کلمے پر نہیں آئے گا، خدا کے نظام کو معذور بنانے کی محنت پر نہیں آئے گا، اسباب ہی سوچتا رہے گا، پھر حکومتوں سے کہے گا، پھر مالداروں سے کہے گا، صاف صاف عرض کر دوں یہاں سے بھی نہیں ہوگا، پھر کہے گا غیروں کے پاس جاؤ، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے آگے کی کہہ جاتے تھے، فرمانے لگے ایک مرتبہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ امت اگر دعوت کے ذریعے سے دعا کے راستے پر نہیں آئی، خدا کی قسم اس کا ایمان وہاں پہنچ چکا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ پنڈتوں سے کام ہوگا، یہ ٹھوکر کھاتا کھاتا یہ صحیح رخ پر نہیں جائے گا، یہ ٹھوکر کھاتا کھاتا بڑھتا چلا جائے گا غلط رخ پر، ٹھوکر کھاتا کھاتا غلط رخ پر بڑھتا چلا جائے گا، انسان جدھر جاتا ہے پورا جاتا ہے، وہ ہدیناہم النجدین، ہم نے دونوں راستے کھلے اس پر کھولے ہوئے ہیں، جدھر چاہے قدم اٹھائے، یہ نہیں آئے گی سمجھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا عجیب و غریب ہے، ان کیدی متین واملی لہم ان کیدی متین سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، استدراج ہے، ہم ڈھیل دیں گے اور ڈھیل دیں گے، جاؤ کام کرا لو، جاؤ فلاں سے کرا لو، جاؤ فلاں سے کرا لو، ہاں کام بن رہے ہیں، ہاں کام بنتے نظر آ رہے ہیں، آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، تاجر کہیں گے ادھر آؤ، کاشتکار کہیں گے ادھر آؤ، ملازم کہیں گے ادھر آؤ، حکومت والے کہیں گے ادھر آؤ، اکثریت والے کہیں گے ادھر آؤ، بڑی بڑی اسکیمیں چلانے والے
یہ بڑے بڑے نقشے لیے لے کے بیٹھنے والے یہ کہیں گے ادھر آؤ، مؤذن کیا کہے گا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کلمے کی طرف۔ ہاں میاں یہ ایک ملا کی اذان ہے، یہ ایک ملا کی اذان ہے، اس کو ملا کو نہیں خبر باہر کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ استدراج میں ڈال دیتے ہیں، اور استدراج خدا کی قسم ایسی دلدل ہے، استدراج ایسی دلدل ہے جس سے آدمی خدا کے ہی فضل سے نکل جائے تو نکل جائے، ورنہ نکلنے والا کوئی راستہ نہیں۔ یہ دلدل ہے، استدراج ہے، یہ قبر کا گڑھا ہے، ہر قدم اس کی طرف چلا جا رہا ہے، اور یہ غیر خدا سے ہونے کو سوچے جو چلا جا رہا ہے۔ تو قوم افسر رحمۃ اللہ علیہ کے صبح سے اس کی آواز لگتی ہے، صبح اٹھ کے آنکھ مل کے اخبار دیکھتا ہے، اور صبح سے اخبار دیکھ کر جو خدا کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے، جو ایمانی خلاف بولنا شروع کرتا ہے، حکومت سے یوں ہوگا، مال والوں سے یوں ہوگا، سرمایہ داروں سے یوں ہوگا، ڈاکٹروں سے یوں ہوگا، کارخانے والوں سے یوں ہوگا، اکثریت والوں سے یوں ہوگا، تو صبح سے جو بولنا شروع کرتا ہے ایمان کے خلاف، شام تک اس کا ایمان ایسا ضعیف، ایسا کمزور، ایسا لاچار، ایسا مجروح اور ایسا ضربے لگا ہوا ہو جاتا ہے، اسے ایک عمل کی طاقت نہیں رہتی، ایک حرام سے بچنے کی ہمت نہیں رہتی، ایک سنت کو کرنے کی رغبت نہیں رہتی، کیونکہ شام تک یہ اپنے ایمان کو لے کے اس حال میں گھر میں